تباہ ہو جائے گا. کوئی لڑکی غلط ہے، آپ کی لڑکی بھی غلط ہو جائے گی، بدکردار ہو جائے گی، غلط زبان بولنے والی ہو جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار کے پاس بیٹھنے سے کپڑا چل جائے گا. مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے تبدیلی آ جائے گی، بگاڑ ہو جائے گا. اور اگر کپڑا نہیں چلے گا تو دھواں ملے گا، دھواں، بدبودار دھوائیں ملیں گی. مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گالی پر دیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کچھ غلط چیزیں بتلا دیں گے. یہ ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر پڑے گا. اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کروں کہ اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. اچھی صحبت کا اثر، گلاب کو آپ جانتے ہیں، گلاب یہ کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ میں کھلتا ہے. گلاب کی وجہ سے کیچڑ بھی مہکنے لگتا ہے، گلاب کی وجہ سے کیچڑ مہکنے لگتا ہے. یہ اچھے دوست کی مثال ہے. اور اس کے برخلاف مثالیں کئی ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، 99 لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا، دنیا سے ختم کر دیا. ایک آدمی نے، 2 نے، 3 نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا. پھر ایک عبادت گزار سے سوال کیا، سوال کرنے والے نے کہا تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. گویا کہ اس سماج کے افراد قتل کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، قتل کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، قتل کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے تھے. تبھی تو ایک فتوے پر قتل کر دیا کرتے تھے، ایک فتوے پر جان لے لیا کرتے تھے. 99 لوگوں کا قاتل ایک فتوے کی وجہ سے ایک اور کو قتل کر دیتا ہے، 100 کی تعداد پوری کر دیتا ہے. ایک عالم کے پاس جاتا کہتا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، ایک شرط ہے، اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا، اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں کے افراد اچھے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ درست نہیں ہیں، یہاں کے لوگوں کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، یہاں کے نوجوانوں کے اندر اصلاح نہیں ہے. فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اچھے رہتے ہیں. آدمی جا رہا ہے، راستے میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بیچ راستے میں پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں. جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. چنانچہ دونوں میں تکرار ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، جاؤ کہو زمین کو ناپ لیا جائے، جدھر کی زمین کم نکلے گی مسافت کے اعتبار سے ادھر کا فیصلہ کر دیا جائے. اللہ کا حکم ہوا، جدھر جا رہا تھا، اچھی بستی والوں کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، کم ہو جا. اور جدھر سے نکلا تھا اس زمین کو حکم دیا اے زمین کو کشادہ ہو جا. چنانچہ اللہ کی مرضی سے وہ زمین قریب نکلی جدھر وہ جا رہا تھا، اور جدھر سے جا رہا تھا وہ منزل دور نکلی. اور اس کی روح کو فرشتے لے گئے، جنت کے فرشتے لے گئے. بتلانے کا مقصد یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا ارادہ کیا تھا، توبہ کا ارادہ کیا تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا تمنا کرتا تھا. اللہ نے اس کی تمنا کی قدر کی اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا. پتا کیا چلا؟ سماج میں اگر بگاڑ ہے، فساد ہے، تو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا، عذاب کو دعوت دینا ہے. ایسی جگہ رہیں جہاں کے لوگ کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ نمونے پر فائز ہوں، ان کے لڑکے دیندار ہوں، ان کے لڑکے نمازی ہوں، ان کی لڑکیاں باحجاب ہوں، ان کے لڑکوں کے چہروں پر داڑھی ہو، ان کی لڑکیوں کی آواز میں نرمی ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے سماج میں اس کی ذرہ برابر فکر نہیں کی جاتی ہے. زمین خریدنا ہے تو خریدنا ہے، گھر میں پڑوسی چاہے جیسا ملے،
مسلم ملے کہ غیر مسلم ملے، نمازی ملے کہ بے نمازی ملے، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا ایک جگہ کی زمین کے بارے میں کہ فلاں جگہ کی زمین لینا کیسا ہے۔ میں نے وہاں کے افراد کو دیکھا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ درست رہیں گے، آج آپ درست ہیں لیکن کل آپ کے بچوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا، کیونکہ سماج اور سوسائٹی کے افراد اچھے نہیں ہیں، اچھے کیریکٹر والے نہیں ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، اس لیے جگہ خریدو، زمین خریدو، گھر بنانے کی فکر کرو تو یہ دیکھو کہ وہاں آس پاس کے لوگوں کا اخلاق کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کی نگاہیں کیسی رہتی ہے، لب و لہجہ کیسا رہتا ہے، مسجدوں سے کتنا تعلق ہے، دین سے کتنی، دین میں کتنی بیداری ہے، بڑوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جگہ خریدنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ ابو طالب اگر مسلمان سے دور رہے، مسلم نہیں بنے تو اس کی تقدیر، تو ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں مسلمان بنیں گے، لیکن ایک ظاہری سبب بھی ہے ان کے غلط دوستوں کا، ان کے دوست اچھے نہیں تھے۔ امیہ بن خلف اور ابو جہل کو کون نہیں جانتے؟ یہ ان کے دوست، اتفاق کی بات۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں اپنے چچا جان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ وہیں پر دو لوگ بیٹھے تھے جو دنیا کے بدترین انسان تھے، دنیا کے ذلیل انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، بھتیجے کے دین پر چلے جاؤ گے، آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ وہی بات کہتے ہیں، وہ دونوں پھر کہتے ہیں کیا دین چھوڑ دو گے باپ دادا کا؟ تیسری مرتبہ یہ سوال ہوتا، تیسری مرتبہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لاسٹ میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے کفر کی حالت پر ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا، لیکن ایک ظاہری سبب بھی تھا، وہاں پر امیہ بن ابی خلف اور ابو جہل موجود تھے، اگر وہ دونوں نہ موجود ہوتے تو عین ممکن تھا کہ ان کی اصلاح ہو جاتی، وہ دیندار بن جاتے، ایک مسلم بن کر وفات پاتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر دو ایسے لوگ بیٹھے تھے جو دین سے دور تھے، نبی کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، اس لیے ابو طالب ایمان سے دور ہے۔ ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے اپنے بچوں کے کیریکٹر پر، ذرا غور کیجیے اپنے بچوں کے کیریکٹر پر کہ ان کے دوست احباب کون ہیں۔ ایک اور بات بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے نگاہیں پست نہیں رکھتے، اور عورتوں کے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن کی تعلیم تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے مومنہ عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کی نگاہیں نیچی نہیں ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں کی نگاہیں نیچی نہیں ہیں۔ آج تو مارکیٹنگ کرنا عورتوں کا ایک فیشن بن گیا ہے، شوہر بامبے ہیں، شوہر دوسری جگہ موجود ہیں، اکیلے بازار میں جانا اور وہاں دکاندار سے مسکرا کر آنکھوں کو اوپر کر کے بات کرنا، اور ایسا لباس پہننا جس سے جسم ڈھکنے کی بجائے ظاہر نظر آتا ہے، اور ایسا پردہ لگانا، ایسا حجاب پہننا جو
مجبور ہوئے کہ کون سی لڑکی ہے جو اتنا خوبصورت لباس پہن کر، جو اتنا خوبصورت حجاب پہن کر، اتنا خوبصورت پردہ پہن کر جا رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا حملہ ہوتا ہے، نظر سے نظر لگتی ہے، پھر بچے گناہ کر لیتے ہیں، نوجوان گناہ کر لیتے ہیں، پھر سنسار سماج والے ہوتے ہیں، پھر سنسار ہم مسلمان ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں سنسار ہو جاتی ہیں کہ لڑکا بگڑ گیا، لڑکی بگڑ گئی، پھر آگ لگ جاتی ہے، پھر وہ مٹنے والی نہیں ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے اسباب تھے، لیکن میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، سب کی کوششوں کی قدر فرما کر انہیں جنت الفردوس میں داخل کر. الہ العالمین جو مسلمان اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں یا اور کہیں بھی ہیں، الہ العالمین ان کو معاف فرما دے. الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سماج میں بہت سستی نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ سو چکے ہیں. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ابھی تک آپ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ ابھی فضیلت الشیخ عبدالسمیع مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا عورتوں کے بارے میں، اور اس کے بعد عبدالعلیم تجرویری حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا عبدالسمیع مدنی حفظہ اللہ صاحب کے بعد. اب میں اس مجلس کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے اپنے برادر سفیر الدین ادریسی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کو بیدار کریں تاکہ لوگوں میں چستی پیدا ہو جائے اور ایک ماحول بن جائے دوبارہ. ایک نظم پڑھنے جا رہا ہے اور یہ نظم آپ تمام مسلمانوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں ہمارے مشفق مولانا عبدالحق صاحب جامعی کی طرف سے. میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس نظم کے ذریعے، آپ لوگ اسے سنیں اور ماحول بھی الحمدللہ شادی بھی آ رہا ہے، اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں. نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں. کیا تو انسان نہیں، کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں، کیا مسلمان نہیں. کام بدعت